وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. آج دوپہر کو تیسرے مدرسے سے جب میں پڑھا کر کے باہر نکلا 12:30 بجے میں وہاں سے نکلتا ہوں. کورڑے اسٹیشن کے پاس ایک مدرسہ ہے جامعہ دارالہدیٰ کے نام سے. تو گاڑی میں ہم بیٹھے تو ہمارے آگے جو ہے کورڑے دربار کے پاس سے وہ سواری والی سزوکیاں چلتی ہیں. تو وہاں سے چل کے تو کورڑے موڑ تک جاتی ہیں, آگے بھی نہیں جاتی ہوں گی, کورڑے موڑ تک کا مجھے پتہ ہے. تو ہماری گاڑی کے آگے جو ہے وہ سواریوں والی سزوکی تھی. اس میں کچھ خواتین بھی بیٹھی تھی اور کچھ مرد بھی بیٹھے تھے. ایک نوجوان مرد جو دروازے کے پاس بیٹھا تھا تو اس نے ایسا کاچھا پہنا ہوا تھا جس سے آدھی رانیں اس کی ننگی تھی. کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان ہو چکا ہے. اب ہمارے بس میں تو کچھ ہے نہیں کہ ہم کیا کریں. روزانہ شام کو جاتے ہیں بیریا میں واک کرنے کے لیے. پہلے تو کافی عرصہ میں تلاش کرتا رہا کوئی ایسا پارک مل جائے جو مخلوط نہ ہو, جس میں صرف مرد ہی واک کریں, لیکن اس میں ناکامی ہوئی. پارک بھی ایسے بنائے فیملی پارک, اپنی فیملی دکھاؤ اور ہماری فیملی دیکھو. فیملی ہال ہوٹلوں میں اپنی فیملی لے کے آؤ, ہمیں دکھاؤ اور ہماری آ کر کے دیکھو. بہرحال اللہ پاک کی توفیق سے اللہ پاک جس کو بچاتے ہیں وہ بچتا ہے. ہم ایسے پارک میں بھی واک کر کے اپنی نگاہوں کی الحمدللہ دعا مانگ کر کے حفاظت کرتے ہیں. وہ ایک بزرگ جو ہے نا وہ کہتے تھے پولیس والوں کو جب دیکھا کرو نا تو وہ بیت الخلاء والی دعا پڑھ لیا. بیت الخلاء والی دعائیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اے اللہ خبیث جنات جو مذکر ہیں ان سے بھی اور خبیث جو جنات مؤنث ہیں ان سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. تو پولیس والوں کو دیکھ کے جب یہ دعا مانگو گے تو چالان سے بچ جاؤ. تو ہم بھی بس یہ دعا پڑھ لیتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو پھر اللہ پاک ہماری نگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں. تو وہاں پارک میں بھی عورتیں بھی ہوتی ہیں, بچیاں بھی ہوتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں. اور یقین مانے 5-6 نوجوان ایسے کہ جن کے کانچے بعض کے گھٹنوں تک, بعض کے گھٹنوں سے اوپر, یہ آدھے رانوں تک. اور ہم خون کے آنسو جو ہے نا وہ روتے ہیں اور خون کے گھونٹ پیتے ہیں, لیکن ہماری رسائی نہیں. چاروں طرف خاموشی ہے اور کوئی بولنے والا نہیں, آواز ہی نہیں اٹھ رہی. میں سوچ رہا تھا کہ اپنے علاقے کے مولویوں کو جمع کرتا ہوں اور جمع کر کے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھتا ہوں کہ ایک دفعہ ہر جمعے پر یہ آواز اٹھے تو ممکن ہے کہ کچھ شرم و حیا آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد ہماری جماعت والے جو تبلیغ والا مضمون پڑھتے ہیں کہ تم نئی امر بالمعروف اور نئی عن المنکر کرتے رہو, مبادا وہ وقت آ جائے. یہ الفاظ ہیں حدیث کے. مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں. آج ہم گڑگڑاتے ہیں, روتے ہیں, راتوں کو اٹھتے ہیں اور ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم بے حس ہو گئے. میری تو بھائی ملا کی دوڑ مسجد تک, میری دوڑ آپ تک ہے. اور آپ کو بھی اس نیت سے میں سناتا ہوں کہ آپ اپنے گرد و پیش میں ہر آدمی کی ایک جان پہچان ہوتی ہے اور اس کے تعلقات ہوتے ہیں. کچھ نہ ہو تو کچھ گھر والے تو ہوتی ہیں, بیوی بچے اس کو پہچانتے ہیں, کچھ محلے والے پہچانتے ہیں, جہاں دفتر میں جاتا ہے وہاں دوست احباب جاتے ہیں. ہر جگہ تک یہ آواز پہنچاؤ جہاں تک تمہارا بس چلتا ہے.
اس آواز کو پہنچاؤ، اور جہاں روک ٹوک کر سکتے ہو، ایک آدھ کو تو میں روزانہ روکتا ہوں، زیادہ پھر لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی بہت ہی کرتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ حدیث پر، آج بھی ایک کو میں نے روکا، اور باقی دل سے گناہ سب نہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے اس میں مبتلا ہو جائیں۔ کل میں نے 10 سال کی بچی کو بیریا میں دیکھا کہ جس نے یہ کاشت ہے، اب بچوں سے بات متجاوز ہو کر بچیوں تک آ رہی ہے، آہستہ آہستہ، یہ جیسے وہ چور آتا ہے نا، ڈاکو چور، وہ ایک پتھر پھینکتے ہیں کہ گھر والے سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں۔ تو مسلمانوں کے معاشرے میں یہ یورپ والے خبیث جو ہے وہ پتھر پھینکتے ہیں، بچیوں نے موٹر سائیکل چلانے شروع کر دی آہستہ آہستہ، پہلے وہ ایک سکوٹری سی تھی، آج ہم نے دیکھا یہ ہمارے سامنے والی مارکیٹ میں ہونڈا موٹر سائیکل بچی، نوجوان بچی چلا رہی ہے۔ تو مسلمانوں کے معاشرے کو وہ جھنجھوڑتے ہیں کہ یہ ہلتے جلتے ہیں یا نہیں، اور ہم کہاں ہلتے جلتے ہیں۔ پہلے اوپر سے جو ہے نا سر سے ٹوپی اتاری، اس کے بعد کرتا اتارا، بنین پر آ گئے، اور اس کے بعد اب نیچے سے شروع ہو گئے، اب جو ہے نا کاچی تک بات پہنچی ہے، چڑیوں تک بات پہنچ جائے۔ مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، پرانے بوڑھوں نے ان کو سنا، تو ہمارے بابا جی نے سنا ہے، بٹ صاحب کیونکہ کراچی میں رہیں، تو وہ فرمایا کرتے تھے، وارے مسلمان، اپنے پیغمبر کے کہنے پر تو ٹخنے ننگے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ مولوی، علماء، انبیاء کے جانشین جب یہ مسئلہ بیان کرتے کہ ٹخنے ڈھانکنا حرام ہے اور ٹخنے ننگے کرنا فرض ہے، صرف نماز میں نہیں، پوری زندگی میں ہر حال میں مرد کے لیے ٹخنوں کا ڈھانکنا حرام ہے، اور عورت کے لیے ٹخنے ننگے کرنا حرام ہے، اس کے لیے ٹخنوں کا چھپانا ضروری ہے۔ وارے مسلمان، تو اپنے پیغمبر کے کہنے پر تو ٹخنے ننگے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن انگریز کے کہنے پر گھٹنے بھی ننگے کرنے کے لیے تیار۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر شعبے ہیں، اور یہ بیان فرما کر آپ نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا جو ہے یہ ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ اور حصہ ہے۔ محدثین اعلان ہے کہ وہ جو 70 شعبے آپ نے بیان فرمائے ان میں تو حیا بھی آ گیا، تو حیا کو الگ کیوں بیان کیا؟ حدیث کے جو شراح ہیں، شرح کرنے والے علماء، وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی اہمیت دکھانے کے لیے، حیا کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اس کو الگ بیان کیا کہ جو آدمی حیا والے شعبے پر عمل کرتا ہے اس کے لیے ایمان کے جتنے 70 سے اوپر شعبے ہیں سب پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب حیا اس کی ختم ہو جاتی ہے، جس کے اندر حیا والا مادہ ہوتا ہے، تو سب سے پہلے تو بھائی اس کے دل میں بات آتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا پیدا کرنے والا خدا اور میرا پالنے والا خدا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے میں کیسی حرکت کر رہا ہوں، تو اس سے گناہ خود بخود چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بعض پر تو اس کیفیت کا ایسا غلبہ ہوتا ہے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر وکیل رحمہ اللہ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب بھی لیٹتے تھے تو پاؤں سکیڑ لیتے تھے۔ ایک دفعہ خادم نے عرض کیا کہ حضرت اس طرح آپ کو آرام کیسے ملتا ہوگا؟ تو اپنی وہ ہندوستانی زبان میں ارشاد فرمایا، ارے باولے، کوئی اپنے محبوب کے سامنے بھی پاؤں پھیلاتا ہے؟ ایسا اس کیفیت کا غلبہ کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ سورہ ہود کا پہلا رکوع ہے، 11ویں پارے کی آخری آیت، الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہم۔ اس آیت کا شان نزول یہ لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام پر کیفیت کا ایسا شدید غلبہ ہوا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ان کے لیے بیت الخلاء میں صدر کھولنا مشکل ہو گیا کہ ہم اللہ کے سامنے صدر کیسے کھولیں۔
جب صدر کھولتے مجبوری تھی تو ایسے جھک جاتے، اپنے سینوں کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لیتے تاکہ اللہ پاک ہمارا سطر نہ دے۔ اس پر اللہ پاک کو یہ آیت نازل کرنی پڑی، الا انہم یسنون صدورہم، یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اللہ پاک سے چھپ جائیں، الا حین یستخفون ثیابہم، آپ ان کو بتلا دیں کہ جب یہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی تو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، یعلم ما یسرون وما یعلنون، کپڑے پہننے کے دوران ان کی چھپی ہوئی چیزیں اور اعلانیہ چیزیں سب اللہ جانتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، کپڑوں کی کیا بات ہے، وہ تو دل کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو بھی پہچانتا اور جانتا ہے۔ تو بھائی حیا کو ایمان کے شعبوں سے الگ اس لیے بیان کیا کہ حیا جس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے وہ سب سے پہلی حیا تو اس کے اندر یہ آتی ہے کہ میرا اللہ مجھے کیا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو ایمان کے باقی شعبوں پر بھی عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر اس کے اندر حیا آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کے اعمال آپ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، میرے اعمال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے تو فلاں ابن فلاں کے یہ اعمال ہیں، تو کیا کیفیت ہوگی، آپ کیا فرمائیں گے کہ میرا امتی کیسا ہے، میں آپ کی عشق و محبت کا نام لینے والا ہوں، آپ کی عشق و محبت کا دعویٰ کرنے والا ہوں۔ پھر اس کے اندر تیسرے درجے میں عام مخلوق سے حیا، لوگ کیا کہیں یہ فلانے آدمی نے ایسا کیا۔ تو غیر مسلموں کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ حیا والی جو صفت ہے نا، اس کو نکال، حیا ختم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سابقہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جو کچھ عمدہ نصیحتیں اور باتیں ہمارے اندر رہ گئی ہیں، ان میں ایک سابقہ انبیاء کی یہ نصیحت بھی رہ گئی ہے، یہ مقولہ رہ گیا، اور وہ مقولہ عجیب ہے، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو پھر ففعل ما شئت، پھر جو تیرے دل میں آئے کر گزر، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ ماں باپ کا حیا ہے، نہ بہن بھائیوں کا حیا ہے، نہ بڑوں کا حیا ہے، نہ چھوٹوں کا حیا ہے۔ تو حیا جب ختم ہو جائے تو پھر آدمی بالکل کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے بھائی آپ کے سامنے یہ درد دل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چوکنے ہو جائیں، یہ برائی آہستہ آہستہ پھیل رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ کسی چور دروازے سے آپ کے گھروں میں داخل ہو جائے۔ ایک تو یہ اس لیے آپ کو ڈرانا بار بار مقصود ہے، اور دوسرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے گرد و پیش میں، اپنے متعلقین میں جہاں تک ہو سکے اس کے خلاف جو ہے نا آواز اٹھائیں۔ جب بندہ روک ٹوک کم کر دیتا ہے یا روک ٹوک بالکل ختم کر دیتا ہے تو پھر یہ تو غالب آ جائے گی، یہ تو پھر آہستہ آہستہ مسجد میں آنا شروع کر دیں گے۔ اسی کیفیت میں موٹر سائیکل کسی کیفیت میں چلاتے ہیں، پیچھے اور عورت بیٹھی ہے اور آگے جو ہے نا آدھی راہ میں کھلی اور موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، پھر بسوں میں بیٹھیں گے، پھر ویگنوں میں بیٹھیں گے، پھر روڈوں کے اوپر جو ہے نا بازاروں میں پھریں گے۔ ابھی تو اکا دکا جو ہے نا ہر چوتھا پانچواں نوجوان ایسا نظر آ رہا ہے۔ تو اپنے گھروں میں، اور یہ واٹس ایپ کے ذریعے بھی ہمارا پیغام پہنچتا ہے، تو اس لیے بھی بیان کرتے ہیں تاکہ بات جو ہے نا، میرا تو دل کرتا ہے کہ ہر جمعے کے آخر میں یہ مسئلہ بیان کروں، لیکن ڈرتا ہوں کہ سوسائٹی والے بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مائنڈ کر جائے کہ مولوی صاحب کو ایک ہی مسئلہ ملا ہوا ہے، وہ اس کی جو ہے نا عالمگیر کی ہے کہ وہ بیٹی تھی نا زیب النساء شاعرہ، تو وہ شعر کہتی تھی، تو عالمگیر نے اس کے اوپر پابندی لگا دی، آج کے بعد شعر نہیں کہے۔ ایک دن عالمگیر بیٹھا ہوا تھا اور باغیچے میں زیب النساء بھی موجود تھی، تو ایک بلبل جو ہے نا شور کر رہی تھی، تو زیب النساء نے اس بلبل کو مخاطب کر کے عالمگیر کو سنانے کے لیے کہا، اے عند لیب نادا غوغا مکن دریجا، اے عند لیب نادا غوغا مکن دریجا، کہ نازک مزاج شاہم تاب سخن ندارت، اے بے وقوف بلبل یہاں شور مت کر، بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں،
نازک مزاج بادشاہ جو ہے نا یہ بات کی تاب نہیں لا سکتے. تو یہ سوسائٹی کے لوگ جو ہے نا وہ شرکوت وہ دوسری جگہ کرتے ہیں. یہ سوسائٹی کے لوگ جو ہے نا یہ نازک مزاج ہوتے ہیں اور یہ نازک مزاجی پیسے سے آتی ہے. تو ان کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ بات کی تاب نہیں لا سکتے. مولوی صاحب ہر جمعے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, ہر جمعے بندے نئے ہوتے ہیں, کسی نہ کسی تک تو بات پہنچے گی. تو بہرحال آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ بھائی اس کے خلاف بات اٹھائیں اس سے پہلے کہ یہ آگ آپ کے گھر تک پہنچے اور آپ کے بچوں تک پہنچے. اور گھر میں جا کر کے آج بات کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آج مولوی صاحب نے یہ بیان کیا, وہ سزوکی والا واقعہ آپ گھر میں سنا سکتے ہیں, بیریا کے پارک والا واقعہ آپ گھر میں جا کے بچے بچیوں کو سنا سکتے ہیں, گھر والوں کو سنا سکتے ہیں, تو ان کے کام کھڑے ہو جائیں گے. آہستہ آہستہ یہ طریقہ ہوتا ہے ذہن سازی کا. بہرحال اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. مسلمان جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ دین سے دور ہے. پھر ہم کہتے ہیں بارشیں وقت پر نہیں ہوتی اور مہنگائی کا رونا روتے ہیں, بدامنی کا رونا روتے ہیں, دہشت گردی کا رونا روتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اعمالکم اعمالکم, تم جیسے اعمال کر کے اوپر بھیجتے ہو نا تو اسی کے مطابق اوپر سے کیا آتے ہیں بھائی, فیصلے آتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, عقل نصیب فرمائے. باقی درس والی بات تو انشاءاللہ آپ کریں گے. آخر میں ایک مسئلہ یوسف صاحب روزانہ کہتے ہیں مسئلہ مجھے تب یاد آتا ہے جب مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے. کل ایک نوجوان نے مسئلہ پوچھا ہے اور وہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور 2 دنوں میں پورا ہوا. مسئلہ اس نے یہ پوچھا ہے کہ امام صاحب سلام پھیر رہے ہیں, امام صاحب تو سلام سے وہ مولوی صاحب یہ مسئلہ بیان کر کے گئے. تو اتفاقاً کل مجھ سے ایک بچے نے مسئلہ پوچھا. امام صاحب تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, 5 منٹ لگاتے ہیں سلام میں, اور میں نے جو ہے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دیا. میرا سلام امام کے سلام سے پہلے ختم ہو گیا تو میری نماز ہوئی یا نہیں؟ بھائی اچھی طرح یہ مسئلہ سمجھ لو کہ 2 موقع ایسے ہیں, ایک تکبیر تحریمہ اور ایک سلام. یہ دونوں مقتدی کے امام سے پیچھے ہونے چاہیے. اگر تکبیر تحریمہ امام سے پہلے کہہ بیٹھا, امام کی اللہ اکبر ختم نہیں ہوئی اور اس کی اللہ اکبر کیا ہو گئی ہے, ختم ہو گئی ہے, تب بھی نماز نہیں, امام کے پیچھے اس کی ابتدا نہیں. اور اگر اس کا السلام بھی امام سے پہلے کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, امام کے رحمت اللہ سے پہلے اس کا سلام جو ہے نا کیا ہو گیا, ختم ہو گیا, تو تب بھی اس کی نماز نہیں. تکبیر تحریمہ اور سلام کا تو یہ مسئلہ ہے. باقی جو رکوع اور سجدہ ہے اس کا مسئلہ تھوڑا سا تفصیلی ہے, وہ غور سے سنیں گے تو سمجھ میں آئے گا. اس میں مقتدی کو امام کے ساتھ یا امام کے پیچھے رہنا چاہیے. لیکن اگر مقتدی امام سے پہلے سجدے میں پہنچ گیا یا رکوع میں پہنچ گیا, اب 2 صورتیں ہیں. مقتدی کی سپیڈ اتنی تیز ہے کہ امام کے رکوع اور سجدے میں سے پہنچنے سے پہلے وہ رکوع سے اٹھ بھی گیا, تو پھر تو اس کی نماز نہیں, پھر تو امام کے ساتھ اس کا رکوع ہی رہ گیا. سجدے سے اس نے سر اٹھا لیا, امام بعد میں پہنچا, مقتدی نے پہلا سجدہ کر لیا. وہ بعض کی سپیڈ تیز ہوتی ہے نا, عادت ہوتی ہے اس کی. اگر مقتدی پہلے پہنچا ہے رکوع میں اور سجدے میں اور پیچھے سے امام بھی پہنچ گیا تو نماز مکروہ ہوگی, اس نے برا کام کیا ہے, لیکن فرض بہرحال کیا ہو جائے گا, ادا ہو جائے گا. یہاں سب سے بڑا یہی شکایت ہوتی ہے, جو بات سے مہمان آتا ہے وہ کہتے ہیں آپ کے مقتدی آپ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. جب میں نماز پڑھاتا ہوں آپ کے مقتدی آپ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں. میں نے کہا بار بار کو مسئلہ بتایا. تو بہرحال کوشش کریں کہ اپنی نمازیں بھائی اطمینان والی بنائیں. جب تک انفرادی نمازیں, انفرادی سنتیں, نوافل اطمینان والے, سکون والے نہیں ہوں گے, اس وقت تک ہماری جماعت کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے.